اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقصودہ نقوی پھر آج ہدایت ٹی وی کی توسط سے آپ کے ساتھ ہوں اور کچھ قرآن کی آیتوں کو لے کر آئی ہوں، اور ہمارا وہی ٹاپک جو ہے جو خاص چیز ہے، اور وہ ہے دل۔ حدیث میں بھی ملتا ہے کہ القلب عرش الرحمن، جو مومن کا دل ہوتا ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ عرش الرحمن یعنی اللہ کا عرش ہوتا ہے، اور اللہ جو ہے اس دل کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت قلب کو اللہ نے ایک جگہ دی ہے، ایک لقب دیا ہے، ایک منصب دیا، ایک سیٹ دی ہے۔ تو کیوں نہ اس دل کو ہم پاک کریں، اس دل کو ہم صاف کریں، اور سارے اعمال، ساری نیتیں زیادہ تر اس دل کے ساتھ متصل ہوتی ہیں۔ تو ہمارا خاص ٹاپک ہے ہمارا دل، اور حساب بھی دل کے ذریعے سے ہوگا۔ اور ایک اور چیز کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جاننا کہ یہ جو دل ہے اس کی بیماریاں کون سی ہے، قرآن نے اس کی کون سی بیماریاں بتائی ہیں، اور ان کے علاج کون کون سے قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ میں عجب ہوتی ہوں کہ جب لوگ جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، جن کو دل کی بیماری ہوتی ہے یا جو فزیکل بیمار ہوتے ہیں، وہ کتنے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ان کو جانا ہوتا ہے ڈاکٹرز کے پاس تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بائی پاس کرائیں گے، پیسے خرچ کریں گے، ٹریول کریں گے، اپنا کام، اپنا سب کچھ چھوڑ دیں گے، صرف اس لیے تاکہ میں اپنی ٹریٹمنٹ کر سکوں۔ یہ جو دل، جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے لیے انسان اتنی محنت کرتا ہے، اتنا کام کرتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے وہ جو دل، جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر اللہ بستا ہے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی اسٹرگل نہیں کرتا، اس کی بیماری کو صاف کرنے کے لیے، اس کی بیماری کو پاک کرنے کے لیے۔ نہ تو اتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے ہمیں جتنا ہم فزیکل دل کے لیے ہم جب بھاگ دوڑ کرتے ہیں، نہ ہمیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بائی پاس کرانا پڑتا ہے، سرجری کرانی پڑتی ہے، آپریشن کروانے پڑتے ہیں، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، یہ سب ہمیں نہیں کرانے پڑتے، اور فوراً کچھ پریکٹس کرنے سے، کچھ آیتیں، کچھ روحانی، کچھ عبادتیں، کچھ اللہ کے ساتھ صرف اور صرف متصل ہونے سے ہی ہمارے دل کی بیماری صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ انسان جو ہے وہ اس چیز کی طرف جا رہا ہے، اس گوشت کے لوتھڑے کی طرف جو کہ فنا ہونے والا ہے، لیکن وہ دل جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کی وجہ سے، جس کے اوپر تمام نیتوں کا دار و مدار ہے، اس کو انسان ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ عجب بات ہے نا۔ یہاں پر میں تھوڑا سا آتی ہوں کہ ہم نے جو دل کی بیماریاں شروع کی تھی اس کی طرف آنے سے پہلے، جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ ہم شروع کرنے سے پہلے یا تو ایک عمل میں دیتی ہوں، یا تو پھر ہم کسی بک کا ریویو ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ایسی بکس ہیں جو میں پڑھتی ہوں، جو عربی میں ہے، جو فارسی میں تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ شاید کسی کو پڑھنے میں مشکل ہوگی، اس لیے میں زیادہ تر بکس ابھی آج کل نہیں لا رہی ہوں۔ ایک عمل ہے جو آج کل ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس عمل کو کریں، اور کیونکہ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ایسا ظلم جس کو دیکھ کر انسان کی جو روح ہے وہ تک کانپ جاتی ہے۔ وہ جب ظلم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمارے لیے بھی واجب ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم دعا ضرور کریں۔ یہاں پر میں تھوڑا سا ایک عمل لائی ہوں، چھوٹا سا عمل، اور یہ وہ عمل ہے جس عمل نے بہت زیادہ، جو میری بہنیں تھیں، جو میرے بھائی بہنیں ہم سب تھے، اور جنہوں نے بھی یہ عمل کیا، خاص طور پر اس وقت جو بہت سخت ٹائم تھا کووڈ کا، جو کووڈ-19 جو شروع ہوا تھا، وہ بہت سخت ٹائم تھا جس سے سب انسانیت جو ہے وہ گزر رہی تھی۔ اس وقت جو بہت زیادہ
میں نے دیکھا جس عمل نے طاقت دی مجھے، یا جو میرے بہت زیادہ قریب لوگ ہیں ان لوگوں کو، وہ عمل ہے سورہ فیل۔ سورہ فیل کا عمل نے ہم سب کو بہت بڑی طاقت دی، اور اس عمل کی وجہ سے بہت زیادہ ہمت آئی، طاقت آئی، اور اس کووڈ سے کافی لوگ جو تھے وہ کافی لوگوں نے لڑا بھی، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا فائٹ بھی کی، اور کچھ لوگوں کو تو اس عمل کی وجہ سے کووڈ ابھی تک نہیں ہوا، ابھی تک ان لوگوں کو یہ بیماری نہیں لگی ہے۔ تو وہ عمل میں ابھی آپ کو دیتی ہوں، اور وہ عمل ہے ہمارا سب سے پہلے جیسے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بہترین عمل ہے، اور وہ عمل ہمارا ہے سورہ فیل کو ہم کس طرح سے پڑھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا میں کھول کے بتاؤں کہ سورہ فیل ہمیں کیسے پڑھنی چاہیے۔ جب ہم اس عمل کو کرنے لگے تو سب سے پہلے 11 دفعہ ہمیں سب سے پہلے 11 دفعہ تو ہمیں صلوات پڑھنی ہے نا۔ اول اور آخر ہم ہمیشہ صلوات پڑھتے ہیں، بغیر صلوات کے تو ہمارا کچھ کام بھی نہیں ہوتا، اور بغیر صلوات کے تو ہم کسی چیز کی طرف آگے جا بھی نہیں سکتے۔ تو اول اور آخر ہمیشہ 11 دفعہ صلوات ہوتی ہے، اور اول اور آخر 11 دفعہ صلوات پڑھنے کے بعد جو ہم آتے ہیں وہ ہے ہمارا سورہ فیل کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اچھا، سورہ فیل کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے کہ جب ہم نے 11 دفعہ صلوات پڑھ لی تو 11 دفعہ صلوات پڑھنے کے بعد ہم نے سورہ فیل کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معکول۔ تو جب ہم اس طرح سے جب ہم سورہ فیل پڑھ لیں گے نا تو ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ خدایا اب ہمیں فلسطین بھائیوں کے لیے پڑھنی ہے۔ میں سمجھتی ہوں اس وقت ہم سب کو ہماری جو بھی چیز ہے، ہم سب کو اپنے جو پرابلمس ہیں، جو مشکلات ہیں، بے شک ہے انسان کے اوپر ہی مشکلات اور پرابلم اور سختیاں آتی ہیں، لیکن اس وقت جو ضرورت ہے ہم سب سے زیادہ وہ ہمارے فلسطین بھائیوں کو ہے۔ تو ہم نے سورہ فیل کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ خدایا تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے اللہ جس طرح سے تم نے ابرہا اور اس کے لشکر سے تم نے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی، اور ابرہا اور اس کے لشکر کو اور اس کے ہاتھیوں والوں کو تم نے جس طرح سے نیست و نابود کر دیا تھا، اس کے لشکر کو کچھ مر گئے تھے، کچھ دوڑ گئے تھے، کچھ بھاگ گئے تھے۔ تو اے اللہ اس وقت سب سے زیادہ جو دنیا میں جس کو ضرورت ہے وہ ہے ہمارے فلسطینی بھائی۔ تو اے اللہ اس وقت اس حالت میں جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں ان کی حفاظت فرما، اور اے اللہ پھر جس طرح سے ہم دعا مانگتے ہیں اپنے لیے اسی طریقے سے ہم نے اس دعا کو شروع کرنا ہے۔ تو یہاں پر ابھی میں آتی ہوں، یہ جو سورہ فیل ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا میں تو گناہ گار ہوں۔ اکثر لوگ جب میرے پاس آتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں میں تو گناہ گار ہوں، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ شیطان جو ہے وہ ہمارے اندر ایسی نا امیدی پیدا کرتا ہے کہ ہم ان دعاؤں سے، خدا سے اور خدا کے ساتھ جو کنیکشن ہے ہمارے، اس سے ہم دور ہو جائیں۔ تو یہ شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوگی، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو کا ول پاور ختم کرتا ہے اور انسان کو کمزور اور ضعیف کر کے دکھاتا ہے۔ آدھی جو ہماری جو دوری ہے دعاؤں سے، خدا سے، عبادت سے، وہ یہی ہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوگی، میں کیا ہوں، میں تو حقیر میں بھی۔ سچی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں خراب ہوں نا، میں ایسی ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن میرا رب تو پاک ہے نا، میرا رب تو سنتا ہے نا۔ جب اس نے یہ ہتھیار دیا تو میں کیوں نہ اس ہتھیار کو اپناؤں اور پھر میں جو ہے اس کو ویپن بناؤں۔ اور پھر جب ہم اپنے بھائیوں کے لیے، فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے جب دعا کریں گے تو اس کے بعد بچوں کے لیے دعا کریں گے تو اس کے بعد ضرور یہ سورہ فیل کو ہم اپنے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی دعاؤں میں لے کے آ سکتے ہیں۔ ہم ابھی آتے ہیں جو ہماری اصل بحث ہے وہ ہے دل۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دل جو ہے وہ عرش الرحمان ہے۔ خداوند عالم نے خود قرآن میں کہا ہے کہ جو قلب ہے یہ عرش الرحمان ہے۔ عرش الرحمان کو پاک ہونا چاہیے، گندگی سے، غلاظت سے، ہر چیز سے پاک ہونا چاہیے۔ تو کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دل کو تباہ کر دیتی ہیں، جس کا واپس آنا کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو میں نے جس دل کا بتایا تھا قسم، وہ تھی قلب
مطبوع یعنی ایسا دل جس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. اور اس کی جو کچھ آیتیں تھی میں نے بتا دی تھی، اس میں سے 11 آیتیں تھی، کچھ ہم نے آیتیں کر لی تھی، اور میں چاہتی ہوں ان میں سے جو 2 آیتیں باقی رہتی ہیں ان کو بھی میں کمپلیٹ کر لوں، تاکہ ہمارا یہ جو قلب مطبوع ہے اس کی تمام آیتیں جو ہے وہ مکمل ہو جائیں. اور قلب مطبوع کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ جو وہ دل جس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. اور میں نے اس کو بہت اچھے سے بتایا تھا کہ تبع کی میننگ، روٹ میننگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. یہاں پر ہم آتے ہیں باقی جو 2 آخری آیتیں ہیں ان کی طرف. اور ہم سب کے لیے جسے قرآن میں اللہ نے یہ بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ڈیکوریشن کے لیے بتا دیا ہے کہ آیتوں کی تلاوت اور ریڈنگ کرنے کے لیے بتایا. نہیں، اللہ نے بتایا کہ اس کو پریکٹیکلی کرو، اس کو کرو، اپنی زندگی میں اپلائی کرو، اس کو عملی کرو. صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، سننے کی حد تک نہیں، ثواب کی حد تک کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو نازل نہیں کیا. حساب ہوگا، گلا پکڑا جائے گا کہ تم نے ان کو کتنا جانا اور ان کے اوپر کتنا تم نے عمل کیا. تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں اس کے بعد والی جو ہم نے آیتیں بیان کی تھی، اس کے بعد والی جو آیت آتی ہے وہ ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 16 ہے، جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم ومنهم. اور ان لوگوں میں سے جو کچھ لوگ منافق ہیں، جو کچھ یہودی ہیں منافق ہیں، جو کچھ منافق لوگ ایسے بھی ہیں اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من یستمع الیک، جب تمہارے پاس آتے ہیں اور تمہاری بات کو سنتے ہیں، تمہاری آیتوں کو سنتے ہیں، تمہاری چیزوں کو سنتے ہیں، وہی الہی کو سنتے ہیں، تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہاری باتیں سننے کے لیے آئے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. یہاں پر خدا کہتا ہے کہ جب یہ لوگ تمہارے پاس سے نکل جاتے ہیں اور پھر جب وہ اہل علم کے پاس آتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، ماذا قال آنفا. تو جب یہ آتے ہیں نا اور ان کے ساتھ کس طرح سے بات کرتے ہیں، ناک چڑھتے ہیں، جی کیا محمد نے بولا. آنفن کا مطلب ہوتا ہے ناک کو اوپر چڑھانا. کبھی کبھی نہیں، جب ہم طنزیہ کوئی بات کرتے ہیں یا کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یا کسی کی بات کو ہم کمتر کر دیتے ہیں تو اس وقت ناک کو اوپر چڑھانے کو آنفا کہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے. کیا اللہ کہتا ہے کہ یہ جب تمہارے پاس سے لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جب باتیں کرتے ہیں تو ناک کو اوپر چڑھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو محمد کے پاس سے کچھ نہیں سنا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، کچھ چیز نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی آیتوں کو جو ہے جو سن کر ادھر ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. ابھی اس کو تھوڑا سا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جس طرح سے قرآن کی آیتوں کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، مطلب کے حساب سے آیتوں کو لے لیتے ہیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن کی جن کی اپنے وہ جو آیت جو ان کے خلاف ہوتی ہے، جو ان کے مطلب کی نہیں ہوتی ہے، یا کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی پرسنل دشمنی ہوتی ہے اور ان سے اچھی قرآن کی آیتیں بھی سنتے تو بھی ان کو گرانے کی کوشش کرتے اور ناک کو چڑھاتے. تو یہ وہ لوگ ہیں اصل میں ان کا مقصد جو ہے وہ انسان کوئی جس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس انداز میں قرآن کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ پرسنل دشمنی میں کسی چیز میں وہ قرآن کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں اور ناک کو اوپر چڑھاتے ہیں. الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہش کی، یعنی وہ اپنی شیطانی جو ان کی آرزوئیں ہوتی ہے ان کی یہ لوگ پیروی کرتے ہیں. تو جو بھی شیطانی آرزوؤں کی پیروی کرتا ہے اور وہ جو قرآن کی آیتوں، رسول خدا کی احادیث اور میرے نبی اور محمد اور آل محمد کی باتوں کو سمپل لیتا ہے، سادہ لیتا ہے اور ایسے ہی ناک چڑھا کے گزر جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا خدا کہتا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ جائے گی، اور ایسی مہر لگے گی کہ دوبارہ سے پھر وہ اپنی اصل شکل میں کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے. اور کچھ یہ جو جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوتی ہے نا، وہ اہل علم کے اندر جا کر بھی علم کی جو حقیقت ہوتی ہے اس سے انکار کرتے ہیں. یہ بہت بڑی دل کی جو ہم کہتے ہیں بہت بڑی بیماری ہوتی ہے. تو بس ہم جب حق سنیں، قرآن کی آیت اور احادیث جس سے بھی سنیں، جیسے بھی سنیں، ہمیں
اس طرح سے اس انداز میں اس کو ریفیوز یا جھٹلانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ورنہ اللہ ایسے دنوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے، جو مہر لگانے والی آیت ہے، وہ ہے سورہ منافقون کی آیت ہے۔ وہ بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، جس کو میرا رب جو ہے وہ بہت پیارے انداز میں ہم لوگوں کو بتاتا ہے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر ہے 3۔ تو یہاں پر جب ہم سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 میں آتے، میں چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ میں آیت نمبر 3 میں آؤں، میں آیت نمبر 2 اور 3 کو بھی بیان کرنا چاہوں گی تاکہ ہمارے لیے یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ اور میں نے خطبہ امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ خطبے سے میں نے جتنی صفات مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے متقیوں کی بیان کی، اور جتنی میرے مولا نے صفات جو ہے وہ منافقین کی بیان کی، وہ ساری میں نے صفات جو ہے وہ بیان کر دی ہے اپنے درس میں۔ انشاءاللہ جب موقع ملے تو سب ضرور سنیے گا کہ منافقوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو آج کل میں جب دیکھتی ہوں 70% جو لوگ ہیں، ہم سب کا پرابلم کیا ہے کہ ہم نہ تو یزید ہے، نہ تو ہم برے ہیں، نہ تو ہم ظالم ہیں، نہ تو ہم اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، لیکن ہمارا سب سے بڑا المیہ، جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں قدم نہیں بڑھانا، ہمیں جو ہے وہ خود سے محنت نہیں کرنی ہے، ہمیں جو ہے بس جہاں سے سن لیا، اس سے پوچھ لیا، اس سے پوچھ لیا، اس سے پوچھ لیا، ہو گیا، ہمیں آگے نہیں جانا ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جاننا نہیں چاہتے، ہمیں بس واہ واہ کی چیزیں چاہیے، ہمیں بس پازیٹیو چیزیں چاہیے، بس ہمیں جنت چاہیے، بس ہم کچھ کریں بھی نہ تو بھی ہمیں ایسی باتیں چاہیے جو ہمیں جنت میں لے جائے۔ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ میں ایک عالم کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنت ببہا میدہن ببہانے نہ میدان، جنت جو ہوتی ہے وہ جنت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جنت بہانوں سے نہیں ملتی ہے، جنت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح سے آج فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بہن بھائی فلسطینی جو شہید ہو رہے ہیں، وہ جنت کی قیمت ادا کرتے، اس کو کہتے ہیں قیمت ادا کرنا جنت کی۔ باقی باتیں سننا، ادھر سے سننا ادھر سے سننا، اور پھر بیٹھے بیٹھے بس پکی پکائی مل جانے سے جنت نہیں ملتی ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ ہم آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ ہم نے کرنی نہیں، اسٹرگل نہیں کرنی، تو یہاں پر ہم نے جاننا نہیں، ہم نے علم حاصل نہیں کرنا، تو جانے انجانے میں وہ صفات، وہ کوالٹیز جو منافقین کی ہوتی ہیں، جو ایسے انسانوں کی ہوتی ہیں جو بہت ہی برے ہوتے، جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی، تو انجانے میں وہ ساری صفتیں اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم ان صفتوں کو جانیں تاکہ ہم اس گندگی سے بچ سکیں، ورنہ اگر یہ ہم نے انجانے میں وہ سارے کام کیے اور وہ ساری بری چیزیں جو ہے وہ آ گئی، تو پھر قلب مطبوع ہونا تو بنتا ہے نا، پھر تو ہم اللہ کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ کیوں ہوا۔ تو میں نے پورا منافقوں کی صفتیں بتائی ہیں، مومنوں کی صفتیں بتائی ہیں۔ عجب ہو جاتی ہوں میں جب میں منافقوں کی صفت پڑھتی ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ خدا ایسے نہ ہو کہ وہ صفتیں کبھی ہمارے اندر بھی سرایت کر جائیں۔ تو یہاں پر میں آتی ہوں سورہ منافقون کی آیت نمبر 2 اور 3 کی طرف، جہاں پر اللہ نے قلب کے بارے میں بتایا کہ کون سا دل ہے جس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ ہمارے لیے واجب ہے جاننا، اس کے اوپر کام کرنا تاکہ ہمارے دل کے اوپر مہر نہ لگ جائے۔ یہ والی آیت ہے جس میں خدا کہتا ہے اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ پھر اللہ کہتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ خدا کہتا ہے کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی قسم کھاتے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کچھ قسم کھا کر کیا کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں، خداوند عالم کی طرف جانے کے راستے کو بند کرتے ہیں۔ انہم ساء، یہ بہت بدترین کام ہے، بہت برا کام ہے، ما کانوا یعملون، یہ جو انجام دے رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے ہے کہ یہ پہلے ایمان لائے۔ منافقوں کی اللہ بات کرتا ہے کہ یہ اتنے منافق ہیں کہ یہ پہلے ایمان لائے، پھر ان کا دل جو ہے وہ کفر کی طرف چلا گیا، نہیں ان کا دل جو ہے وہ پائیدار ہے ہی نہیں، کبھی ایمان لاتے ہیں تو کبھی کافر ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا دل اللہ کی طرف اب ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر خدا کہتا ہے کہ فَتُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ،
یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے. جو دل مضبوط اور پائیدار نہیں ہوگا، جو ڈگمگاتا پھرے گا، جو منافقت کے ساتھ رہے گا، جس کے دو دو تین تین روپ ہوں گے، تو کہاں سے وہ دل پائیدار ہوگا؟ خود خدا بھی ایسے دل سے نفرت کرے گا، اور پروردگار عالم اس دل کو اٹھا کر پھینک دے گا اپنی بارگاہ سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے. تو یہاں پر بھی یہاں ایک یہی چیز ملتی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، خدا کی قسم کھانا، محمد اور آل محمد کی، یہ سب غلط ہے. اور جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اپنے دین کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کا مطلب ہے یعنی دین کے لیے، اسلام کی باتوں کے لیے، احادیث کے لیے جھوٹی قسمیں جو کھاتا ہے نا، تو خداوند عالم اس کے دلوں کے اوپر طبع کر دیتا ہے. پھر وہ قلب منافق ہوتا ہے کہ اپنی پرسنل منافقت کے لیے، اپنی پرسنل چیزوں کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے کلام کو، اللہ کی قسم کو غلط استعمال کرتا ہے، اور اللہ ان چیزوں کے ساتھ سخت نفرت کرتا ہے. تو میں پھر سے آتی ہوں، یہ ہمارا ہو گیا قلب مطبوع. اب ہم آتے ہیں قلب، ایک اور جو دل کی بیماری ہے، اور جو بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ہمارے لیے اہم بیماری ہے. اس کو تو ہمارے لیے جاننا بہت ہی واجب ہے، مستحب نہیں کہوں گی، پھر کہتی ہوں اس بیماری کو جاننا ہم سب کے لیے واجب ہے کہ ہم جو ہے وہ اس بیماری کو جانیں تاکہ ہم اس بیماری سے بچ سکیں. یقین مانے کہ اگر مسلمان آج یہ ساری، کچھ اور نہیں، صرف وہ آیتیں پڑھتے جہاں پر جن آیتوں میں میرے رب فرماتا ہے کہ دل کی بیماریاں، اور کیونکہ دل کی بیماریوں کی یہ جو دل کی کنڈیشن ہے، اس کو تین چیزوں میں ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں نا، تین حصوں میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، تین حصوں میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں. نمبر 1 ہے قلب سلیم، نمبر 2 ہے قلب منیب، نمبر 3 ہے قلب مریض. قلب سلیم کی انشاءاللہ جو قلب سلیم کی آیتیں ہیں وہ بھی ہم کریں گے کہ قلب سلیم کون سا ہوتا ہے. اور پھر قلب سلیم تو زیادہ تر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا ہو سکتا ہے، اولیاء اوصیاء کا ہو سکتا ہے. اور قلب سلیم کے لیے زیادہ تر جو ہمیں پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی، اور قلب سلیم جو ہے وہ عام انسان کا ہونا بہت مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو کیوں نہیں ہو سکتا. اور دوسرا ہی قلب منیب. قلب منیب جو ہے وہ مومن کا دل ہوتا ہے. منیب یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک شعر جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اکثر یہ شعر پڑھتی بھی ہوں، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے، بار بار ندامت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا، ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے. یہ وہ قلب کہ جس کے لیے کہتے ہیں کہ ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے. قلب منیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خطا ہوتی ہے لیکن بار بار وہ پلٹ کے اپنے رب کی طرف آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قلب منیب. قلب مریض جو سب سے خطرناک دل ہے، جو بیماریاں ہیں. تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ قلب مریض کی بات کر رہے ہیں. ایک تو ہم نے بات کی قلب مریض جو مطبوع، قلب مطبوع، مہر لگا ہوا، ایسی مہر کہ اب اس کو سیدھا کرنا پاسبل ہی نہیں، بس اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ مطبوع یعنی امپاسبل ہے. اب مہر لگے، اب ختم، اب جو ہے وہ قبر میں بھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو سفیان کا جو قلب تھا، ابو لہب کا قلب تھا، ابو جہل کا قلب تھا، ان کو کیا کہتے ہیں کہ ختم، اب کیا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے. تو ابھی ہم آتے ہیں جو دل کی جو دوسری بیماری ہے اس کی طرف. آپ سب کو پتا ہوگا، آپ سب سمجھتے ہوں گے کہ ہاں یہ دل کی بیماری تو مجھے پتا تھی، اور یہ تو دل کی بیماری میں خود جاننا چاہتی تھی کہ یہ دل کی بیماری کون سی ہے. وہ جو دل کی بیماری ہے جس کا نام ہے زیغ، قلب زیغ جس کو کہتے ہیں. اور یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ملتی ہے سورہ آل عمران میں، اور یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر، سب سے پہلے آیت نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 8 کے اندر ہے. پہلے میں چاہتی ہوں کہ سب میں آیتوں کے ایڈریس دے دوں، اور پھر ہم جو ہے وہ ان قلوب کی طرف جاتے ہیں. قلب زیغ جو ہے اس کے تقریباً میں صرف 4 آیتوں کو بیان کروں گی، زیادہ تر آپ کا وقت نہیں لوں گی، کوشش کروں گی کہ میں اس میں زیادہ تر جو وقت ہے وہ نہ لوں. تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو ایک ہماری ہوگی سورہ آل عمران آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 ہو گئی. اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر، تقریباً سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 117 میں. 117 بھی بہت 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 ہی خوبصورت آیت ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی پیاری آیت ہے جو ہمارے ہی دور کے لیے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی. اچھا،
اس کے بعد جب سورہ توبہ ہے، اس کے بعد جب ہم آتے ہیں پھر ہے سورہ صف آیت نمبر 5 میں۔ سورہ صف جو ہے اس میں بھی خداوند عالم نے بہت ہی زیادہ اس بیماری کا ذکر کیا، اور اللہ بتاتا ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس کا جو کام ہے وہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، اور ہمیں اس بیماری سے کیسے بچنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس آیتوں کو شروع کروں، میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اس چیز کی طرف آؤں کہ جو زیغ کی بیماری ہے، یہ زیغ کی بیماری، جیسے میں نے ابھی کہا کہ تبع کی جو بیماری ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو زیغ کی بیماری ہے نا، یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک لہجے میں میرا رب چاہے تو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن اگر نہ چاہے تو نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے ٹھیک ہونے کے لیے انسان کا حق پہ آنا بہت ہی ضروری ہے، بہت بہت ضروری ہے۔ میں آتی ہوں قرآن کی آیتوں کی طرف۔ سب سے پہلے جو ہماری بیماری میں نے ابھی بتایا، ہماری نہیں، اللہ نہ کرے کہ ہماری ہو، جو قرآن میں ذکر ہوئی ہے بیماری، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں نے بہت دفعہ اس آیت کو بیان کیا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ٹاپک کے اندر پھر یہ آیت آ رہی ہے تو اس کو دوبارہ بیان کرنا تاکہ اچھے سے اور ہمارے لیے یاد ہو جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وآخر متشابہ فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء فتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولی الالباب۔ اچھا، یہاں پر یہ والی آیت کو میں نے بیان کیا تھا جب ہم نے لب کا ذکر کیا تھا، انشاءاللہ کہ ہم سب کو یاد ہوگا۔ اچھا، یہاں پر اللہ کہتا ہے اسی آیت میں، آپ دیکھو کتنی خوبصورت یہ آیت ہے، میں عجب ہوتی ہوں جب بھی میں اس آیت کو پڑھتی ہوں، یقین مانے مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، اور اس ایک آیت کے اندر اللہ نے کتنا کچھ سمیٹ کے ڈال دیا ہے۔ یہاں اللہ نے اولی الالباب کی بات کی ہے، یہاں اللہ نے دل کی بیماری کی بات کی ہے، یہاں اللہ نے مومنوں کی بات کی ہے، یہاں اللہ نے راسخون فی العلم کی بات کی ہے، یہاں اللہ نے علم رکھنے والوں کی بات کی ہے، یہاں اللہ نے ذکر کی بات کی ہے، یہاں اللہ نے کتاب کی بات کی ہے، یہاں اللہ نے تمام قرآن کی آیتوں کو 2 حصوں میں جو ڈیوائیڈ کر دیا، اور پھر اللہ نے اس آیت کے اندر جو آیتوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے ان کے اوپر ایمان لانے والوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے ایمان لاتے ہیں، اور ان آیتوں کو جو مس یوز کرتے ہیں ان کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کیوں مس یوز کرتے ہیں، کس لیے مس یوز کرتے ہیں، اور کیا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اور پھر وہی فتنے کی بات کی ہے، وہ لوگ جو فساد اور فتنہ تلاش کرتے ہیں اس کی بھی ذکر یہاں پر آگے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آیت کے اندر کس قدر پوائنٹس آ گئے ہیں، یہ تو مجھے نظر آئے، میں بھی آپ کو اس سے زیادہ اس میں پوائنٹس نظر آئے۔ یہاں اللہ کہتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات ہے۔ ہمیشہ میں کہتی ہوں ہو جب آتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ ہو جو ہے وہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، ہو جو ہے وہ اسم اعظم ہے، یہ اللہ کا وہ نام ہے جس کے لیے اسم اعظم ہے، جس کو پڑھ کر ہم دعا کرتے تو قبول ہوتی ہے۔ اور ہو کہہ کر اللہ یہاں جہاں پر بھی ہو آتا ہے تو یہاں اللہ ایک طرح سے اشارہ کر رہا ہے کہ اے کائنات کی تمام مخلوقات، تم بے بس، تم فقیر، تم حقیر، تمہارا علم لامحدود، تم سب مل کر بھی مجھ تک نہیں پہنچ پاؤ گے، مجھے جان ہی نہیں سکو گے، میری ذات کو پہچان نہیں پاؤ۔ تو دیکھیں ہو کہ اللہ نے کتنی بڑی بات ہم لوگوں کو بتا دی۔ اچھا، پھر اس کے بعد آتے ہیں اللہ ہو کہ اس کے بعد آتا ہے الذی انزل علیک الکتاب منہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بہت زیادہ اس کے اندر نہیں آتی، جو میرا ٹاپک ہے اس کی طرف آتی ہوں۔ خدا نے کہہ دیا کہ آیتیں جو ہے وہ محکم اور متشابہ، 2 پارٹس میں اللہ نے ڈیوائیڈ کر دیا آیتوں کو، متشابہ اور محکم۔ محکم وہ آیتیں ہوتی ہیں جو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور متشابہ وہ آیتیں ہوتی ہیں جو فوراً سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں محمد اور آل محمد کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے، اور راسخون فی العلم سوائے محمد اور آل محمد کے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، مومن کا کام کیا ہوتا ہے، جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہوتا ہے،
وہ جب آیتیں پڑھتا ہے محکم تو سمجھ جاتا ہے کہ ان آیتوں کا یہ ترجمہ ہے. لیکن جس کا دل جو ہے وہ جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لیکن کون سی بیماری؟ اللہ کہتا ہے جس کے دل میں زیغ کی بیماری ہوتی ہے نا، زیغ ایک بیماری ہے دل کی، اس کا علاج کرنا چاہیے. خدا نہ کرے اگر ہمارے اوپر اندر ہے تو. اور پھر اس کے میں بتاؤں گی اس کے سائن کیا ہوتے ہیں. اگر اپنے آپ کو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنا چیک اپ کرنا چاہیے. ہم جب جاتے ہیں، جب تھوڑی سی ہماری دل جو ہے وہ پلپیٹیشن ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یا کچھ بھی ہمیں پتا ہے کہ سانس ہوتا ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہماری دل کی کنڈیشن ہوتی ہے تو ہم فوراً جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم ایکو کرواتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا 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 کرواتے ہیں. کیوں کرواتے؟ چیک اپ کرواتے ہیں نا، تاکہ مجھے زندہ رہنا ہے. تو کیوں جب ہم اپنے جو روحانی دل کی بیماریاں ان کا چیک اپ نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اپنے دل کا چیک اپ کریں. تو یہاں پر ہم چیک اپ بھی کریں گے اپنے دل کا، دیکھیں گے بھی خدا نہ خواستہ یہ بیماری ہے تو نہیں ہمارے اندر جو اندر سے ایمان کو، روح کو ختم کر دے گی. تو جن کے دلوں میں زیغ والی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ زیغ جو ہے وہ ایک بیماری ہے، اور جن کے دلوں میں زیغ والی بیماری ہوتی ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں جو متشابہ ہوتے ہیں. اور متشابہ آیتوں کے پیچھے جا کر وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ متشابہ آیتوں کی طرف جاتے ہیں، پھر محمد اور آل محمد اور راسخون فی العلم کے دروازے پہ جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی بتاؤ کہ ان کی آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، ان آیتوں کی تفسیر کیا. وہ ایسے نہیں کرتے ہیں. وہ صرف اور صرف اوپر سے پڑھ کے اور پھر جو ہے ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، میں غلط سوچ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ تلاش کرتے ہیں فتنہ، وہ فساد، وہ جھگڑا، اور لوگوں کے اندر ان جو ہے ایمان اور قرآن ان سے دور کر دیتے. تو یہ چیز تو میں نے بہت معذرت کے ساتھ یہ چیز میں نے بہت زیادہ لوگوں میں دیکھی، بہت زیادہ لوگوں میں. تو اگر ہمارے اندر بھی یہ بیماری ہے تو ہمیں اس کو نکالنا چاہیے. تو زیغ ایک بیماری ہے قلب کی، اور زیغ کی روٹ میننگ کی طرف آتی ہوں تاکہ ہمارے لیے اچھے سے یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو ایک جو بیماری ہے وہ ہے زیغ. زیغ کی جو اصل میننگ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے زواد، یہ اور عین. اس کا مطلب ہوتا ہے زیغ ایک ہوتا ہے وہ الگ اس کی میننگ ہوگی. یہ ہے رے، رے جسے ہم کہتے ہیں را یا اور غے. تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے، اصل اس کی میننگ ہوتی ہے کہ حق سے ہٹ جانا. جو صحیح رستہ ہوتا ہے نا، جو صحیح بات ہوتا ہے، جو صحیح وے ہوتا ہے، اس سے چلتے 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 ٹیڑھا ہو جانا، اور اس طرف چلے جانا جہاں پر صرف اور صرف خطرہ ہو، جہاں پر تباہی ہو، جہاں پر وہ مقصد ہی نہ ہو. اس رستے پہ جانے کو زیغ کہتے ہیں. تو یہ جو زیغ کی بیماری ہے یہ بہت ہی بری بیماری ہے. تو زیغ وہی حق سے ہٹ جانا، برائی کی طرف چاہت، محبت، یعنی جو پوری اٹینشن ہوتی ہے وہ برائی اور گندگی کی طرف چلے جانے کو زیغ کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہم یہاں پر جو سورہ آل عمران میں جو آیت دیکھتے ہیں اس میں یہی آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر زیغ کی بیماری ہوتی ہے، وہ آیت متشابہ کی طرف جاتے ہیں، اور متشابہ آیتوں کو جو مومن ہوتا ہے وہ راسخون فی العلم کی طرف جاتا ہے، وہ محمد اور آل محمد کے دروازے پہ جاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے اور پھر ان سے حل مانگتا ہے. لیکن جس کے دل میں زیغ ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں الٹا سیدھا کہتا ہے. اکثر لوگ میں دیکھتی ہوں جب ہم کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجلس میں آتے ہیں یا محفل میں آتے ہیں یا سننے کے لیے آتے ہیں درس، وہ صرف اس لیے نہیں آتے کہ درس سنیں، وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ اس میں سے کچھ غلط پوائنٹ نکالیں اور ایک جھگڑا اور فساد جو پڑھنے والے اس کے لیے ہے، جو سننے والے ان کے لیے ایک فساد پھیلا دے. یا اگر اس نیت سے بھی نہیں آتے لیکن وہ صرف سنتے ہی اس لیے اور پھر بعد میں فساد پھیلا دے. تو یہ چیک اپ کریں اپنے دل کا کہ کہیں زیغ کی بیماری ان کے دلوں کے اندر آ تو نہیں گئی ہے. اور پھر جب زیغ کی بیماری آ جاتی ہے تو اس کا جب فوراً علاج ضروری ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ قلب مطبوع بن جاتا ہے، پھر اس کا کوئی علاج ہی نہیں ملتا ہے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ آل عمران کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 8 ہے. بہت خوبصورت آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یہاں پر یہ جو زیغ کی بیماری ہے نا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ یہودی تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کیا کیا،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ، رسول خدا کے پاس آئے، یہ اس آیت کے ضمن میں آتا ہے تقریباً یہاں کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ شاید آیت جو ہے وہ اس کے ضمن میں یہ والا واقعہ آ جاتا ہے کہ کچھ کہنے لگے کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آپ کے اس میں لکھا ہوا ہے نا الف لام میم، الف لام میم، اس کا مطلب ہے کہ الف کے 3 لام کے پتہ نہیں اتنے اور میم کے اتنے ملا کر بنتے ہیں 71 یا 75 سال، تو آپ کا جو دین اور جو مذہب ہے نا اسلام وہ صرف اور صرف 75 سال یعنی 71 یعنی 71 یا 75 سال تک چلے گا، اس کے بعد آپ کا دین سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو رسول خدا نے کہا تم لوگوں نے کس طرح سے کیا؟ اور پھر جیسے ہم لوگوں کو پتا ہے کہ خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر بیان کرتی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بیان کیا کہ دیکھو اور بھی حروف مقطعات ہیں نا، ان لوگوں نے 2-3 حروف مقطعات کو لے کر اور پھر حساب لگا کر ابجد کا اور بس فیصلہ دے دیا کہ بس آپ کا دین جو ہے وہ 70-80 سال کے اندر اندر جو ہے خدا نخواستہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے دین ہے بالکل بھی نہیں بچے گا۔ یہ کیسا فیصلہ ان لوگوں نے کیا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرے پاس اور بھی حروف مقطعات ہیں، ان کو بھی تو ملاؤ، جیسے ہمارے پاس یاسین ہے، جیسے الف لام میم، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الف لام میم صاد ہے ہمارے پاس، پھر ہا میم عین سین کاف ہے، پھر کاف ہا یا عین صاد ہے، اور بھی حروف مقطعات ہیں جو ہے۔ تو رسول خدا نے کہا اگر ان حروف مقطعات کو ملاؤ گے تم اور پھر یہ سورہ آل عمران کے جو حروف مقطعات ان کو جب ملاؤ گے، جیسے ابھی میں نے کہا جو سورہ آل عمران کی جو حروف مقطعات تھے وہ لوگ آئے تھے نا حروف مقطعات کے اندر کہ یہ ہیں آپ کے حروف مقطعات، جیسے الف لام میم کو ان لوگوں نے یہودیوں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا آپ کا جو حکومت ہے بس 70-80 سال کے اندر اندر ختم ہو جائے گی، تو پھر رسول خدا نے یہی کہا کہ چلو تم جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کے حساب کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میرا مذہب رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک اسلام جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا نا۔ یہ سورہ آل عمران کی جو آیت پہلی ہے الف لام میم، اس میں وہ یہودی آئے تھے۔ تو یہاں پر پھر کیوں یہ یہودی آئے تھے اور اس طرح سے کہا تھا؟ کیونکہ ان کے دلوں میں زیغ تھا، وہ لوگ یہ جو الف لام میم سورہ آل عمران کی پہلی آیت کو لے کر وہ فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ لوگوں کو حق سے ہٹانا چاہتے تھے، وہ خود حق سے ہٹے ہوئے۔ اچھا پھر بہت ہی خوبصورت سی پیاری سی آیت ہے سورہ آل عمران کی، مجھے بہت 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 اچھی لگتی ہے، اور حدیث میں بھی بنتا ہے کہ یہ جو آیت ہے آپ ہمیشہ اس کو پڑھو۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ یہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اتنی پیاری آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے کہ کاش اگر کوئی اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتا نا، اس آیت کو دیکھ لیتا نا کہ یہ کیا آیت ہے، تو ان لوگوں کو اس آیت سے عشق ہو جاتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بہت مشکل ہے، ہمیں نہیں آتا۔ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، جب مجھے آ سکتا ہے قرآن کا ترجمہ، جب مجھے گرامر آ سکتی، کیوں آپ کو نہیں آ سکتی؟ بس ہمیں اسٹرگل نہیں کرنی، ہمیں محنت نہیں کرنی، بھی وہی بات آ جاتی کہ ہمیں خود چاہیے۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجھے میسج کرتے ہیں کہ فلانی چیز آپ بتاؤ، جب میں بتاتی ہوں تو کہتے ہیں کہ فلانی چیز بتاؤ کہاں لکھی ہے، کس طرح سے لکھی ہے، کہاں لکھی ہے، اتنا تنگ کرتے ہیں، کہاں لکھی ہے، کیسے لکھی ہے، کیوں لکھی ہے۔ یہ آپ کا کام ہے نا تحقیق کرنا۔ اگر میں آپ کو عربی بکس بتاؤں گی کہ فلاں 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 عربی بکس ہیں، فلاں فلاں، جو کہ انٹرنیٹ پہ بالکل بھی نہیں مل سکتی، ہر بک انٹرنیٹ پہ نہیں ہوتی کہ ہم جو ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے کہ ہمیں یہ انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے۔ کیا میں آپ کو بکس بتاؤں گی تو کیا آپ ان بکس کو تلاش کر پاؤ گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ خود سے کبھی ہمیں خود سے محنت کرنی چاہیے، ہمیں خود سے بھی بھاگ دوڑ کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ممبر پر بیٹھتے ہیں ان کی ذمہ داری کہ بس ہمیں سب کچھ ہمیں جو ہے وہ بنا کر دیتے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں خود محنت کرنی، ہمیں ایسی جنریشن پیدا کرنی ہے جو خود سے آگے آئے، خود سے محنت کرے، خود سے علم کو تلاش کرے۔ جب یہ آئیں گے نا تو سب سے بیسٹ جنریشن ہماری ہوگی، تب مسلمان جا کر مضبوط ہوں گے۔ تو یہ آیت کی طرف آتی ہوں۔ اس آیت میں جو بہت ہی خوبصورت بات ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، یہاں پر یہ دعا ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ربنا، اے ہمارے رب، زغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو منحرف نہ کر، اے اللہ جو حق ہے، جو علم ہے، جو سچائی ہے، جو
حقیقت ہے، جو تیری ذات ہے، جو تیری رحمت ہے، جو تیری کرامت ہے، اللہ اس سے ہمارے دلوں کو دور نہ فرما اور حق سے ہٹا مت۔ بعد از ہدیتنا، اس کے بعد کہ تم نے ہمیں ہدایت دے دی، اب ہمیں تم نے ہم کو ہدایت دے دی۔ کہاں سے پتہ چلا ہدایت مل گئی؟ کہ جب میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، صراط المستقیم پڑھتی ہوں، الحمد پڑھتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی مجھے ہدایت مل چکی ہے۔ لیکن میں ایسے نہ ہو کہ آخری وقت میں اپنی ہدایت کو کھو بیٹھوں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک، یہ بہت پیاری آیت ہے۔ میں ہمیشہ جب مجلس پہ پڑھتی ہوں تب بھی میں اپنی بہنوں کو بتاتی ہوں اس آیت کو پڑھو، وہب لنا۔ اور بہت وہب کا مطلب ہوتا ہے، یہاں تو حب ہے، پہلے عامر ہے، لیکن ویسے بھی وہب کا جو میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بے حد و حساب دینا، اتنا دینا بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ لائق ہے یا نہیں، یہ سنبھال پائے گا یا نہیں سنبھال پائے گا، یہ حقدار ہے یا نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھنا، بس دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ، لدن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، جسے میں ابھی کہتی ہوں کہ یہ میرا فون، یہ میرا لیپ ٹاپ جو ہے اندی میرے پاس ہے۔ لیکن ایک وقت ہوتا ہے جب میں کہوں گی کہ لدن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو میں نے چھپا کے رکھی ہے اور کسی کو نہیں پتا، صرف مجھے پتا ہے، میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا، اور وہ لدن جو ہوتا ہے نا میرے لیے بہت قیمتی، میں نے چھپا کے رکھا ہے، محفوظ اور بہت میرے لیے خاص ہے۔ تو لدن کی میننگ یہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھو جب اس دعا میں آتا ہے اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک، اے اللہ مجھے ہدیہ کر، مجھے دے اس طرح سے دے کہ نہ دیکھ کے میں لائق ہوں یا نہیں، یا نہ دیکھ کے میں سنبھال پاؤں گا یا نہیں، میں اس کا حق ادا کر پاؤں گا یا نہیں، بس وہب تو مجھے دے من تم نے اپنے خاص اندر چھپا کے رکھی ہے جو تمہاری بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں سے مجھے دے من لدن کا رحمت کو۔ اور پھر آتے انک انت الوہاب، اے اللہ بے شک تو اور صرف تو ہی وہاب ہے، حقیقی وہاب تو ہی ہے، تیرے علاوہ کائنات میں کوئی وہاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب وہاب ہے وہی عطا کر سکتا ہے، جو وہاب ہے وہی حاصل سکتا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم نے یہ آیت پڑھی تو کتنی خوبصورت آیت ہے۔ یہاں تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ ایک اور آیت میں آتے ہیں، یہ 2 آیتیں ہماری ہو گئی، پھر ہم آتے ہیں سورہ توبہ کی آیت کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ بھی زیغ کا جو ہے وہ ذکر ہو چکا ہے۔ آخر میں تھوڑا سا ان آیتوں کا، یہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 117، جس میں پروردگار عالم ارشاد 117 میں ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت سی بات ہے اور بہت پیاری بات ہے، بہت قصہ، ایک بہت پیارا سا قصہ ہے اس آیت کے ساتھ جو اللہ نے بیان کیا ہے اور بہت پیارے انداز میں اللہ نے بتایا ہے۔ اس کا ترجمہ کرتی ہوں اور پھر میں آتی ہوں وہ کب، کیسے اور کیوں یہ آیت نازل ہوئی۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ، بے شک لَقَدْ تَابَ وہ جو لٹ کے آ گیا، علی النبی اپنے نبی کے پاس، والمہاجرین والانصار مہاجر انصار کے پاس، الذین اتبعوا فی ساعۃ العسر وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس نبی کی مشکل وقت میں، فی ساعۃ العسر آخری اور بہت سخت مشکل وقت میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب اس کے بعد کے قریب تھا کہ اس کا دل جو ہے وہ منحرف ہو جائے، اس کا دل جو ہے وہ حق سے ہٹ جائے، اس کا دل جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ جائے۔ فریق منہم ان میں سے ایک گروپ، ثم تابا اور پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی، علیہم ان لوگوں کے اوپر، انہو ثم تاب پھر بے شک وہ پلٹ گئے، وہ لوگوں کو پلٹایا خدا نے، انہو بے شک وہ بہم ان لوگوں پر رؤوف الرحیم بہت زیادہ رؤوف اور رحیم ہے۔ اس آیت کو میں تھوڑا سا پھر سے کرتی ہوں۔ یہاں اللہ کہتا ہے کہ ایک شخص تھا، جنگ تبوک کی بات آتی ہے، جنگ تبوک میں بہت زیادہ رسول خدا کو ضرورت تھی، اور جنگ تبوک میں بہت زیادہ دشواری تھی، محنت تھی، گرمی تھی، ہوا تھی، یہ سب جب ہم اس کے اندر جا کے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جنگ تبوک جو تھی وہ بہت ہی مشکل گھڑی تھی، کیونکہ اس میں منافقین بھی تھے۔ اچھا ہاں
یہاں پر بہت زیادہ ہوا جو تھی وہ ٹھنڈی تھی اور بہت 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 کچھ تھا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا اچھا، ایک شخص تھا، اس نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہانہ تلاش کیا اور وہ جا کر گھر میں بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ گھر میں بیٹھ گیا تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ جب بیٹھا تو یہاں پر جب وہ بیٹھنے لگا نا وہ شخص اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس نے بہانہ کیا، جنگ میں نہیں گیا اور پھر بیٹھا اور پھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جب کھا رہا تھا، ٹھنڈا پانی پی رہا تھا تو اس کو فوراً اپنے نبی کی یاد آئی اور مسلمانوں کی یاد آئی اور فوراً اس نے وہاں پر کھانا پینا سب چھوڑا اور اٹھا اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور وہ جنگ میں شریک ہوا اور وہ وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصار میں سے ہوا، مددگار میں سے ہوا اور پھر یہاں پر اس جنگ کے اندر اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ اچھا، پھر اس کا نام زیادہ تر ہمیں ملتا ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ وہ گرمی تھی اور بہت جنگ تبوک میں حالت خراب تھی، لیکن وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹھنڈا پانی پی رہا تھا۔ اس کا نام تھا ابو خسیمہ، تقریباً ابو خسیمہ اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ لیکن پھر وہ آ کر ملا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو پہنچایا۔ اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کہتا ہے اے محمد تیرا مہمان آ رہا ہے اور اپنے مہمان کو اٹھ کے ویلکم کرو۔ اور پھر جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرا مہمان آ رہا ہے تو رسول خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پھر اس کو ویلکم کیا اور پھر عجب بات ہے کہ اس کے لیے آیت نازل ہوئی، یعنی جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، قریب ہے کہ ہمارے دل بھی زیغ میں چلے جائیں۔ واقعاً ہم دجالی دور میں رہ رہے ہیں اور اس دجالی دور میں پاسبل ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ حق سے ہٹ جائے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ زیغ جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، جو انسان کو ختم کر دیتی ہے، حق سے ہٹا دیتی ہے، لیکن اس کا علاج ہے۔ آپ نے دیکھا جیسے ابو خسیمہ کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فوراً چونکا اور قریب تھا کہ اس کا دل جو ہے وہ حق سے ہٹ جائے، لیکن اس نے پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا، اس کو یاد آئی اور پھر حق پہ آ گیا۔ ہزار بار ایسے ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ۔ اس دور میں تو نارمل ہے کہ ہم سب کے ساتھ ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب حق سے ہٹنے لگے نا دل تو اس کو فوراً اللہ کی طرف لے آؤ، ہٹے گا دل، یہ تو نارمل ہے کیونکہ وقت کے امام ہمارے پاس نہیں ہے، دجالی دور ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک لہجے کے لیے، لیکن اپنے دل کو پکڑ کے اللہ کی طرف لے آؤ تو پھر اللہ بھی کہتا ہے اے محمد تمہارے پاس میرا مہمان آ رہا ہے۔ تو جب بھی ہمارے دل حق سے ہٹیں گے اور فوراً ہم اپنے دلوں کو لے آئیں گے نا تو رسول خدا ہمیں ویلکم کریں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو زیغ کی بیماری ہوتی ہے یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہوتی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا۔ ایک دعا ہے جو چھوٹی سی آخر میں بتا دوں گی اور پھر ایک آیت جو ہماری رہتی ہے سورہ صف کی، اس کو انشاءاللہ ہم زیغ کے بارے میں کریں گے اور پھر زیغ کو ختم کر کے نیکسٹ ٹائم ایک اور بیماری جو دل کی ہوگی اس کے بارے میں آئیں گے۔ اور ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اپنا چیک اپ کریں نا کہ ہمارے اندر کوئی خدا نخواستہ ہمارے دل کے اندر مطبوع تو نہیں ہے، زیغ تو نہیں، کوئی بیماری تو نہیں ہے، تو ہمارے لیے واجب ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے جو قلب زیغ کے لیے ہے، یعنی جس کا دل منحرف ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک دعا ہے جو کہ اس کے لیے دوا ہے، جو اس کے لیے دوا بن کے ثابت ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک شفا بخش ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جب دل کی بیماری ہوتی ہے تو اس کے لیے دوائیاں دی جاتی ہیں تاکہ اس کا جو دل جو ہے وہ اپنی نارمل کنڈیشن پہ آ جائے، تو یہاں پر بھی ایک دعا ہے جو پڑھنے سے جو دل ہے وہ حق پہ آ جاتا ہے اور اس میں سے جو بیماری ہے زیغ کی وہ نکل جاتی ہے۔ دعا بھی اور عمل بھی ہونا چاہیے، ضروری ہے کہ ہمارے لیے عمل تو ہونا ہی ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم عمل میں بہت پیچھے، ورنہ دشمن آج ہمارے اوپر اتنے حاوی نہ ہوتے۔ جب ہمارے عمل اچھے ہوتے نا قرآن اور آیت اور احادیث پر تو آج ہم سب پہ بھاری ہوتے۔ جلدی سے دعا کی طرف آتی ہوں۔ میں ہمیشہ یہ دعا پڑھتی ہوں اور دعا جو ہے وہ رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں بھی، آخری سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، آخری رکوع میں پڑھ سکتے ہیں، دعائے قنوت میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اللہ فرماتے ہیں رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو ہمیں دو طرح سے ملتی ہے کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں 11 دفعہ ہم نارملی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، یا تو پھر ہم قنوت میں پڑھ سکتے ہیں، رکوع میں پڑھ سکتے ہیں، آخری
اور آخری سجدے میں لا تکلنا بھی ہے، لا تکلنا الی نفسنا طرفۃ عین ابدا، یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس طرح سے بھی بتایا رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ یہ دعا ایسے ہے؟ تو امام نے خود فرمایا کہ ہاں بالکل ایسے ہے، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ پھر آتا ہے امام نے کہا کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک جملے کو اور اضافہ کر دو، اور وہ جملہ ہے لا اقل من ذالک ولا اکثر، لا اقل من ذالک ولا اکثر۔ اگر یہ دعا پڑھی جائے تو واقعا ہمارے دل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ دعا کے ساتھ عمل بھی ہم کریں تو ہمارے دل جو ہے وہ حق پر رہے اور صحیح رہے، اور جس طرح سے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے ویسے رہے۔ انشاءاللہ جو باقی آیت ہے سورہ صف کی آیت نمبر 5، اور باقی جو دل کی بیماری انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔